السلام علیکم ناظرین۔ پنجاب کی موجودہ حکومت نے جس ظالمانہ طریقے سے پینشن اصلاحات کے نام پر قانون سازی کر کے سرکاری ملازمین کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ان سرکاری ملازمین کی تمام عمر کی جمع پونجی اس پر اپنا ہاتھ صاف کر لیا ہے، اور ملازمین کو ان کو ساری امید جو اپنی سروس کے اختتام پر کچھ جو مالی مفادات یا مراعات محکمے کی طرف سے انہیں ملنی تھی، ان سے محروم کر دیا گیا۔ یہ ملک بھر کے دیگر صوبے اور وفاق کے ملازمین کے بالکل برعکس پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، جس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین جو پنجاب کے ہیں، 36 تنخواہوں کے اوپر ان کی پینشن کی کیلکولیشن کا جو فارمولہ ترتیب دیا گیا، اس نے پینشن کے اندر بڑی حد تک کمی کر دی۔ اس طرح لیو انکیشمنٹ کو ان کی لیو ریفیوزل کے ساتھ نتھی کر کے یا مشروط کر کے عملاً لیو انکیشمنٹ سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس طرح 2011 اور 2015 2022 میں جو پینشنز کے اندر اضافے ہوئے تھے، وہ سرکاری ملازمین جو 2023 اور 24 میں ریٹائر ہوئے، ان قوانین کے بعد ان کو ان اضافوں سے محروم کر دیا گیا۔ اور اس طرح 2023 اور 2024 اور 25 کے اندر جو پینشن کے اندر اضافے کیے گئے، وہ بھی آنے والے جو ریٹائر ہونے والے ملازمین تھے، ان کو اس سے محروم کر دیا گیا، اور یہ صرف اس وقت جو ریٹائر ہو رہے تھے سرکاری ملازمین، ان کو دیے گئے۔ اسی طرح پری میچور ریٹائرمنٹ پر پینشن کے اندر کٹ لگا دیا گیا، اور مختلف فیصد جو ہیں ان کی کٹوتیاں لگا دی گئیں۔ اس طرح پینشن کے اندر جو اضافہ ہے، وہ تنخواہوں کے اندر جو ایڈہاک ریلیف، اس کا 50% کر دیا گیا۔ حالانکہ تنخواہوں کے اندر دسمبر کے اندر ایک انکریمنٹ لگتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بھی ایک دوسرا یعنی کہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پینشن کے اضافے کو نیٹ پینشن کی بجائے بیس لائن پر اس اضافے کو کر دیا گیا۔ یہ پینشنر کے ساتھ بھی یہ زیادتی کی گئی ہے۔ اسی طرح جو سرکاری ملازمین کے بچوں کے لیے رول 17A تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح ملازمین کے وہ ملازمین جو کہ فوت ہو گئے یا ریٹائر ہو گئے، اور یا اس طرح کوئی ڈسیبل ہو گئے، میڈیکلی وہ انفٹ ہو گئے، تو ان بچوں کے لیے ایک 17A کا رول تھا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور فیملی پینشن کو 10 سال تک محدود کر دیا گیا۔ اور ریٹائرمنٹ پر 1 ستمبر سے پہلے جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتے تھے، ان کو ایک نوشنل انکریمنٹ دی جاتی تھی، ان کی بیسک پے میں شامل کر کے ان کی پینشن کی کیلکولیشن کی جاتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس طرح یہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سرکاری ملازمین اور ریٹائر سرکاری ملازمین کے ساتھ پنجاب کی حکومت نے زیادتی کی ہے۔ ان زیادتیوں کے خلاف 4 دسمبر یعنی اسی مہینے کی 4 تاریخ کو سرکاری ملازمین نے جو دھرنا دیا تھا لاہور کے اندر، آپ دیکھیں کہ اس دھرنے کے اندر سرکاری ملازمین نے علامتی طور پر کفن پوش جو لاشیں اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ احتجاج کر رہے تھے، اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے حقوق جو چھینے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، اسے ختم کیا جائے، اور حقوق جو چھینے گئے ہیں انہیں واپس کیا جائے۔ لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رنگی، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ایک صوبائی وزیر جو معلوم نہیں وہ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے تھے یا خود سرکاری ملازمین نے انہیں ارینج کیا تھا، وہ وہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب مریم نواز شریف صاحبہ سے بات کریں گے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ اب آپ ان کے متعلق جو اس وقت تک کی صورتحال ہے، یہ عگیگا کے ایک رہنما ہیں جو انجمن اساتذہ پاکستان کے صدر بھی ہیں، جناب پروفیسر ندیم اشرفی صاحب، وہ اس معاملے میں آج کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور انہوں نے جو آپ کے سامنے صورتحال رکھی، آپ اسے ذرا دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ندیم اشرفی، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم پہ آج ہم یہاں پہ سیکریٹریٹ پہنچے ہیں، اور یہاں پہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے جو صورتحال پتہ کی ہے کہ نہ تو ڈسپیرٹی الاؤنس کے حوالے سے کوئی خاص ورکنگ یہاں پہ موجود ہے، اور نہ جو پینشن رولز کے اوپر کوئی ورکنگ ہے۔ اس کے لیے سرکاری ملازمین کو پنجاب بھر میں متحد ہو کے جو ہے وہ جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اتنی آسانی سے یہ معاملات جو طے نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اس پہ ہم فردِ لاہ عمل جو ہے
وہ اگلے 2-4 دن میں دیں گے انشاءاللہ۔ ان سے قبل جب یہ صوبائی وزیر صاحب سے سرکاری ملازمین کے رہنماؤں کی ایک میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، اس میں جو وعدے وعید کیے گئے ان کے متعلق جناب سنگیرا صاحب نے جو فرمایا تھا وہ بھی آپ سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہماری جو بات ہوئی ہے اور جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں وہ اس پر پر امید نظر آ رہے ہیں۔ آپ ان کی بات بھی سن لیں۔ آج ہمیں اللہ کے گھر سے، اور میں انتہائی مشکور ہوں منشاء اللہ بھٹ صاحب کا کہ جو طریقہ کار انہوں نے بتایا، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارے یہ 3-4 مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں گے۔ بہت جلد ملازمین کو بہت اچھی انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، تو ہم اس پر مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج بھی جو منسٹر صاحب سے بات کی، انتہائی پس سے بات کی، تو مجھے امید ہے، میری ساری ٹیم کو امید ہے کہ انشاءاللہ ملازمین کو بہت جلد خوشخبری ملے گی۔ جی، سنگیرا صاحب نے کہا کہ بہت جلد ملازمین خوشخبری سنیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ ملازمین کوئی خوشخبری سنیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ سرکاری ملازمین یا جو بھی احتجاجی لوگ ہیں وہ مختلف دڑوں کے اندر تقسیم ہیں، اس لیے حکومت پر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت جو ہے یہ بے حس لوگ ہیں جن کے سینے میں کوئی درد نہیں یا دل نہیں۔ انہیں لاٹھی اور گولی کی حمایت حاصل ہے اور لاٹھی اور گولی کے بل بوتے پر اپنے مسائل حل کرنا جانتے ہیں، اور بندوق بردار بھی ان کے حمایتی ہیں۔ اس لیے عام سرکاری جو پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں وہ اس وقت بیچارے بڑے ہی بے بس ہیں اور لاچار ہیں۔ دوسری طرف سرکاری ملازمین جو مختلف دڑے بندیوں کا شکار ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ندیم اشرفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور سنگیرا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اگر کوئی اپنی آواز مؤثر بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ متحد ہوں، ایک دوسرے کے گلے اور شکوے دور کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سنگیرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ غدار ہیں۔ اس قسم کا رویہ مناسب نہیں ہے۔ جو رہنما ہیں جنہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے اور ملازمین کے مطالبات تسلیم کروانی ہیں، وہ اگر اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو وہ کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ سنگیرا صاحب کی جو گفتگو ہے، ان کی جو بات ہے، وہ ذرا خود سن لیں۔ لیکن اس نے پنجاب کے ملازمین کے اندر تقسیم شروع کر دی۔ انہوں نے 19 لوگوں کو غدار بنایا۔ آج وہ کہہ رہے تھے اتحاد، کس چیز کا اتحاد؟ غدار کے ساتھ اتحاد نہ بنتا ہے نہ بنائیں گے۔ جی، آپ نے سنگیرا صاحب کی گفتگو سن لی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ملازمین کی جو دھڑے بندیاں ہیں، کیا یہ ان کی تحریک میں معاون اور تاثیر پیدا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ دوسری طرف ملازمین کے جو مفادات ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ وہ سرکاری ملازمین جن کی ریٹائرمنٹ میں ابھی کافی وقت ہے، ان کی دلچسپی صرف ڈی آر اے میں ہے، پینشن اصلاحات ان کی پریارٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ سرکاری ملازمین ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں یا ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہے، ان کی ترجیح پینشن اصلاحات کا خاتمہ ہے اور پینشن پر لگنے والے جو کٹ ہیں ان کا خاتمہ ہے۔ لیکن یہ تقسیم بھی ایک سرکاری ملازمین کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے ان کی بھرپور تحریک کے اندر۔ میں ان سرکاری ملازمین کو جو کہ ابھی ان کی سروس ان کی کافی باقی ہے اور ریٹائرمنٹ دور ہے، ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ڈی آر اے بالکل ان کا وفاق کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن پینشن اصلاحات کے ایجنڈے کو بھی ڈی آر اے سے کم ترجیح نہ دیں۔
اور بھرپور طریقے سے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ وہ شامل ہوں جو اس وقت متاثر ہو چکے ہیں یا آئندہ چند دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر متاثر ہونے والے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ جو ریٹائرڈ پینشنرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس تحریک میں شامل ہوں، کیونکہ ان کی پینشن پر بھی کٹ لگ چکا ہے، کیونکہ پینشن کے اندر جو اضافہ ہے وہ انہوں نے نیٹ پینشن کی بجائے بیس لائن پر کر دیا ہے، اور دوسری طرف یہ اضافہ ایڈہاک ریلیف کا 50% کر دیا ہے، اور جو اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے۔ اس لیے اس وقت متاثرہ فریق تمام ریٹائر سرکاری ملازمین، جو پنجاب کے سرکاری ملازمین، چاہے وہ حاضر سروس ہیں، چاہے وہ ریٹائر ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں یا جو ابھی ریٹائر نہیں ہو رہے، یہ تمام لوگ متاثرہ فریق ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کافی عرصہ بھی جنہیں ہو چکا ہے، وہ متاثر نہیں ہوئے، وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی پینشن کا جو اضافہ ہے آئندہ بیس لائن پر ہوگا اور ایڈہاک ریلیف کا 50% ہوگا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ملازمین کے ساتھ، پینشنر کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ ملازمین اور ان کی مختلف تنظیموں کے جو رہنما ہیں وہ اپنے باہمی اختلافات ختم کر کے چند مشترکہ نکات پر اپنی تحریک شروع کریں گے اور اپنا ایجنڈا لے کر چلیں گے۔